نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس کے اوپر ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور ہم آپ کو اس چینل کے اوپر یونیک اسلامک نیمز بھی بتا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس خواتین اور بچے بچیاں قرآن مجید آن لائن ناظرہ تجوید کے ساتھ اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ یا آپ کے بچے پڑھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر، زوم، اسکائپ، میسنجر وغیرہ جس ایپ پر بھی آپ پڑھنا چاہیں ہم آپ کو وہ دے سکتے ہیں، مہیا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس چینل کے اوپر سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہود مدینہ کے باشندے تھے اور ہر صبح شام مسلمانوں کو ان سے واسطہ پڑتا تھا۔ لیکن یہ صورت جو آج ہم شروع کرنے والے ہیں، سورہ آل عمران، اس میں عیسائیوں کے عقائد کی درستگی کی طرف خاص توجہ فرمائی گئی ہے، اور ان کے عقیدہ تثلیث کا ایسا سخت محاسبہ کیا گیا ہے کہ جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس تب تھا نہ اب ہے۔ تو اس صورت کا بہت سارا حصہ اس وقت نازل ہوا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤساء کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ شروع کیا۔ اس صورت کا نام آل عمران اس لیے ہے، اس میں چونکہ حضرت عمران جو کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے نانا تھے، ان کا اور ان کے آل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سورہ عمران کی ابتدائی آیات سے اپنا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا صحیح مفہوم جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف اولیاء امت کو ہی معلوم ہے، باقی میں اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بتا چکی ہوں۔ اللہ ہی ہے وہ ذات کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، الحی جو خود زندہ ہے، قیوم اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے اس موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سورہ پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا ہے۔ کہنے کو تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک سادہ سے الفاظ ہے، لیکن یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ سادہ سے الفاظ کے اندر اتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے کہ عقیدہ اور ایمان جیسی مضبوط چیزیں بھی جو ہیں وہ دہل کے رہ جاتی ہیں۔ تو اس صورت کا آغاز بھی توحید سے کیا گیا، لا الہ الا ہوا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو الحی یعنی ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، اور القیوم ہو یعنی ہر چیز اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنی نشو و نما میں اس کی محتاج ہو، اور یہ صفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف وہی معبود ہے۔ عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، ان مختصر سے الفاظ میں ان کی تردید کر دی گئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتی کہ وہ خود بھی ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں اور دوسروں کو زندگی دینے والے ہوں، جب اس طرح کی صفات ان میں نہیں پائی جاتی تو پھر ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، اور عیسائیوں کی تردید کے ساتھ ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدے کا بھی بطلان ہو گیا کہ جو کسی بھی مخلوق کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں۔ نزلہ اس نے نازل فرمائی علیہ کا آپ کے اوپر کتاب بالحق حق کے ساتھ،
مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے موجود ہیں، وانزل اور اس نے اتاری تورات والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ہدن وہ ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل کی، وانزل اور پھر اتارا اس نے فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیاتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت قسم کا، واللہ اور اللہ تعالی عزیز بڑا غالب ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے والا بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق کے، حق سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی نے اس کا معنی جو کیا ہے حجت البالغہ میں لکھا ہے کہ یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں، لیکن حق کا جو مفہوم علامہ راغب نے بیان کیا ہے وہ بہت ہی جامع اور لطیف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اور اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ اور قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا کہ جو اس کی شایان شان تھا، پھر ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا کہ جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور تھی، اور آئین اس وقت آیا کہ جب ہر طرف گھپ اندھیرا چھا چکا تھا اور انسانیت کا کارواں دشت حیرت و دلالت میں بھٹک رہا تھا، اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جب عقل انسانی اپنی طفولیت کی سرحد عبور کر کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی، اور انسان کے حواس کو مرغوب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات بینات کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہی اعجاز ہے، بالحق کے ایک چھوٹے سے لفظ میں معانی کا ایک سمندر بند کر کے رکھ دیا اسے ایک لفظ حق کے اندر۔ پھر اسے اگلی آیت میں لفظ فرقان جو ہے وہ استعمال ہوا۔ فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا ہی نہیں ہوتا کہ جو لفظ فرق کا مفہوم ہے، بلکہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں اس لفظ سے کون سی چیز مراد ہے؟ علماء سے متعدد اقوال منقول ہیں، لیکن امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے، اور امام رازی کے نزدیک وہ معجزات ہیں جن سے حق و باطل میں فرق ہوتا ہے، اور بعض متاخرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ اس سے بھی حق و باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ تو پہلی آیت میں توحید کی دلیل تھی، اس میں نبوت محمدی کا اس بات ہے، اور روح سخن نجران کے نصارہ کی طرف ہے کہ جب تم تورات اور انجیل کو کلام میں الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ ٹھہراتے ہو کہ جن پر یہ کتب نازل ہوئی ہیں وہ صاحب معجزات تھے جن کے باعث تم ان کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو قرآن کو کیوں کلام اللہ یقین نہیں کرتے تم؟ حالانکہ جس ذات پاک پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نے تو وہ معجزات دکھائے ہیں کہ جن کی مثال ہی نہیں ملتی، تو پھر تمہارے اعتراضات اور تمہارا انکار جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ جن کو سلیم طبع لوگوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن اب ہٹ دھرموں کے وہ اس آیت کے اندر عذاب علیم اور انتقام شدید کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام یعنی انتقام لینے والا اور بڑا غالب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، لا یخفا نہیں پوشیدہ علیہ اس پر شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمانوں میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان کی ایک اور دلیل پیش کر دی اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں، اور اس کا یہ علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ یوں ہی محیط ہے اور نہ ہی ان کا ذاتی ہے، بلکہ جتنا بھی ہے وہ اللہ جل شانہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ والذی وہی اللہ ہے، یصورکم جو تصویر بناتا ہے تمہاری، فی الارحام ماؤں کے رحموں میں،
کیفا جس طرح سے یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، عزیز جو غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ سمپل سی آیت ہے کہ ماؤں کے رحموں کے اندر جو شکل و صورت انسان کی بنائی جاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے کسی کی شکل و صورت بناتا ہے۔ هو الذی وہی اللہ ہے، انزلہ جس نے نازل کی، علیکا آپ کے اوپر، کتاب منہ اس کتاب میں، آیاتن کچھ آیات ایسی ہیں، محکماتن جو کہ محکم ہیں، ہننا وہی آیات، ام الکتاب اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری ایسی آیات بھی ہیں، متشابہات جو کہ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو پس وہ لوگ کے فی قلوبہم جن کے دلوں میں زائغن کجی ہے یا ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں، ما ان آیات کی، تشابہ جو متشابہ ہیں، منہ اس قرآن میں، ابتغاء طلب کرنے کے لیے، یا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے فتنہ بپا کرنا، وابتغاء اور وہ تلاش کرتے ہیں، تأویل ہی اس کے غلط معنی، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ ان آیات کے صحیح معنی، الا اللہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، والراسخون اور پختہ لوگ، فی العلم میں جو علم میں ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بہی اس کتاب کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، کلن وہ ساری کی ساری، من عند طرف سے ہے، ربنا ہمارے رب کے، یعنی وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آیات و محکمات ان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، تو محکم وہ آیات ہیں کہ جس کا مفہوم واضح اور بین ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو، اور متشابہات یعنی جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہیں، اور یہی آیات ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہیں، اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ جن کے دل حق سے منحرف ہوتے ہیں وہ دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ ان کے دلوں میں قرآن اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، انہیں اپنے دین سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ متشابہات کی تعویل کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بتایا جاتا، کیونکہ ان کی نیت فاسد ہوتی ہے، اس لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیچیدہ راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی آیت کے اندر ایک لفظ راسخون استعمال ہوا ہے، بعض علماء نے راسخون کا عطف جو ہے وہ اللہ پر کیا ہے، اور اس قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی حقیقی غرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ دوسرے علماء نے الا اللہ پر وقف کیا ہے اور راسخون سے آگے آیت تک اس کو مستقل ایک جملہ قرار دیا ہے، تو ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علماء راسخین نہ جاننے کے باوجود بھی ان آیات کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک یہ شبہ بھی دل میں آتا ہے، یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کا مفہوم کسی کو معلوم ہی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی؟ تو مفسرین نے اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ جو علماء الا اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ متشابہات کا عام معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ ان کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت ہے تو صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بھی کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کیا کسی کو بھی نہیں بتایا؟ تو اس کا نہایت واضح جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہوا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں اس کا القاء فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص حضور کے مقام رفیع اور حضور کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبہ کو پہچانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ عالم بالصواب۔
وما اور نہیں یذکروا نصیحت حاصل کرتے الا سوائے اولو الالباب عقل مندوں کے، عقل مندوں کے سوا اس قرآن سے کوئی اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ ٹیڑھا کر قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے اذ جب کہ ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب اور ہبہ فرما عطا فرما لنا ہمیں من سے لدن طرف کا اپنی طرف سے ہمیں عطا فرما رحمتن رحمت، انک انتا بے شک تو ہی وہاب بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو ہی جمع کرنے والا ہے ناس سے لوگوں کو یومن اس دن میں لا ریبا کہ کوئی شک نہیں فیہ جس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف نہیں خلاف کرتا میعادہ وعدے کے۔ تو یہ آخری جو 2 آیات ہیں یہ عام سادہ سے الفاظ ہیں، دعا کے لیے دعائیہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا کر دینا، ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ پیدا کر دینا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ دینے والی ذات صرف تیری ہی ہے، اور تو ہی روز محشر قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں فرماتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔